بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 بھائی مل کر بیوہ بہن کے ساتھ زنا کر رہے تھے۔ پھر اچانک تیسرے بھائی نے زنا کے دوران بہن کے کان میں ایسا کیا کہا جسے سن کر بہن خوشی خوشی سے بے ہوش ہو گئی۔ میرے نصیب میں بچپن سے ہی کالا سایہ تھا۔ میرے پیدا ہوتے ہی میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرے باپ کا سایہ بھی مجھ پر چند سال ہی رہا تھا اور جاتے جاتے میرے باپ نے اپنی ساری جائیداد میرے نام لکھ دی، اور یہیں سے میری زندگی کی تلخ حقیقت میرے سامنے آنا شروع ہو چکی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اور میرے علاوہ میرے باپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرے چچا لوگ مجھے پالتے تھے۔ میرے باپ کی جائیداد کی وجہ سے ہر رشتہ دار ہی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کا خواہش مند تھا، لیکن میں نے خود کے لیے اپنے چچا کا گھر ہی منتخب کیا تھا۔ میرے چچا کے 4 بیٹے تھے۔ وہ لوگ میرے لیے میرے بھائیوں جیسے تھے، اور وہ چاروں بھی مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح ہی مانتے تھے۔ بچپن سے وہ لوگ میرے ساتھ ہی بڑے ہوئے تھے۔ میری دولت کی وجہ سے میری چچی مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ میرا چچا بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا، اور بہت سارے رشتہ دار میرے پاس آ کر بیٹھتے تھے، میرا حال دریافت کرتے تھے، صرف اور صرف میری جائیداد کی وجہ سے۔ یہی سب چیزیں مجھے بڑی تکلیف دیتی تھیں کہ کوئی بھی شخص مجھ سے سچی محبت نہیں کرتا ہے۔ سب لوگ ہی پیسوں کی وجہ سے میرے پاس آتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ کی زندگی میں کوئی بھی پیار کرنے والا شخص نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص آپ کی زندگی میں ضرور بھیجتا ہے جو آپ سے خلوص دل سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک روز میں کالج سے گھر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک لڑکا میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ اچانک سے اس کا اظہار مجھے بوکھلانے پر مجبور کر چکا تھا۔ میں اس کے بغل سے نکلنے لگی تو اس نے میری کلائی تھام لی اور منت والے انداز میں بولنے لگا کہ پلیز میری محبت کو قبول کر لو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت ابھی کی نہیں ہے، یہ محبت بہت پرانی ہے۔ اس کے لہجے میں واقعی خلوص تھا، لیکن میں بہت زیادہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو چکی تھی۔ میں بنا کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے نکل کر گھر آنا چاہتی تھی، لیکن گھر آنے کے باوجود بھی میرے دل کی دھڑکنیں بہت منتشر تھیں۔ میری کیفیت میری سمجھ سے باہر تھی۔ ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ گھر آتے ہی میرے بھائی میرے آگے پیچھے گھومنے لگ گئے تھے۔ میں بہت جلد ہی اس کیفیت سے باہر نکل آئی تھی۔ اگلے روز جب میں کالج آنے لگی تو وہی لڑکا میرے راستے میں حائل ہو گیا، اور اب یہ ایک دفعہ نہیں، ہر روز ہی ہونے لگا تھا۔ میں کالج سے جاتی اور کالج سے آتے وقت اسے اپنے راستے میں ہی دیکھتی تھی، اور جس دن وہ مجھے نظر نہیں آتا تھا تو مجھے بھی بے چینی ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ اس کی عمر مجھ سے زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کی طرف مائل ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن وہ مجھے دل ہی دل میں اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک روز میرا انٹر مکمل ہوتے ہی میرے لیے رشتہ آ گیا۔ وہ کسی اور کا رشتہ نہیں بلکہ اس لڑکے کا ہی رشتہ تھا، اور میرے چچا نے فوراً ہی اس رشتے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ میری شادی اپنے 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کروانا چاہتے تھے۔ اس طریقے سے میری جائیداد بھی ان کے پاس رہ جاتی اور میں بھی۔ وہ لوگ مایوس ہو کر ہمارے گھر سے لوٹ چکے تھے، لیکن ان کے جاتے ہی میں نے اپنے چچا سے اس بارے میں بات کی تھی کہ میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے گھر میں بہت بے باک تھی، کیونکہ میں اپنی حیثیت سے اچھے سے واقف تھی۔ میرے پاس کتنی دولت ہے، یہ لوگ میرے ساتھ بدتمیزی سے بالکل پیش نہیں آتے تھے۔ میری وجہ سے ہی ان لوگوں کا کاروبار آسمان کی بلندی پر پہنچا ہوا تھا۔ میرے چچا میری اس بات سے اعتراض کرنے لگے اور کہنے لگے، نہیں بیٹا، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، نہ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں، نہ ہم ان لوگوں سے ملے ہیں، وہ لوگ بالکل انجان ہیں۔ تمہاری شادی تمہارے کسی کزن سے ہوگی، اس کے علاوہ میں تمہیں کہیں نہیں بھی آ سکتا۔ مرنے کے بعد مجھے تمہارے باپ کو جواب بھی دینا ہوگا۔ ان کے اس طریقے سے کہنے پر میں نے فوراً ہی ان کی نفی کی اور کہنے لگی کہ جتنا میں نے آپ سے کہہ دیا ہے اس پر عمل کریں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں شادی اس انسان سے ہی کروں گی، کیونکہ میں اس کو پسند کرتی ہوں۔ میری یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ یکدم ہتھے سے اکھڑ گئے اور غصے کے عالم میں کہنے لگے، ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لڑکی کی شادی بڑوں کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، ہمارے یہاں یہ سب بےہودگی نہیں چلے گی۔ لیکن میں بھی ان سے تیز آواز میں کہنے لگی،
میں نے جتنا کہا ہے اس پر عمل کیا جائے، نہیں تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میرے پاس میرا گھر موجود ہے، میں 18 سال کی ہو چکی ہوں اور اپنا اچھا برا جانتی ہوں۔ میرے چچا یہ باتیں سن کر خاموش ہو گئے تھے، جبکہ میری چچی بھی چپ ہو گئی تھیں۔ میں یہ سب بول کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ مجھے ان سب چیزوں کا بالکل بھی گلٹ نہیں ہو رہا تھا کہ ان کو برا لگے گا۔ مجھے کسی کی خوشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں ان سب کی اصلیت سے واقف تھی۔ میرے جاتے ہی میرے چچا نے ان لوگوں کو فون کر کے رشتے کے لیے ہاں کر دیا تھا۔ میری شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ میں 1-2 بار اس لڑکے سے فون پر بات بھی کر چکی تھی۔ اس کا محبت بھرا انداز، اس کی اتنی اپنائیت مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر چکی تھی۔ میں جو ہمیشہ ہی یہ بولتی رہتی تھی کہ میری قسمت پر کالا سایہ ہے، وہ بھی میں اب بولنا بھول چکی تھی، کیونکہ ایک اتنا پیار کرنے والا شخص میری زندگی میں آ چکا تھا، جس کو صرف میری ذات سے غرض تھی اور کسی چیز سے نہیں۔ میری رخصتی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی اور میں اپنے سسرال آ گئی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت سے پیش آیا تھا۔ میں اور میرے شوہر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میرے ہاتھ میں ایک ہیرے کی انگوٹھی پہناتے ہوئے میرے ہاتھ پر ایک بوسہ دیا اور دھیرے دھیرے مجھ پر جھکتا چلا گیا۔ وہ رات میرے لیے بہت حسین رات تھی۔ صبح اپنی پوری آب و تاب سے وہ رات طلوع ہوئی۔ ہم دونوں کی صبح بہت خوبصورت تھی اور میرے سسرال والوں نے میرا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا تھا۔ میری منہ دکھائی کی رسم بھی بہت اچھے طریقے سے ہوئی تھی۔ شادی کے دوسرے دن میرے شوہر اور میں کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کر رہے تھے کہ میرے شوہر کے پاس ایک فون آیا، جس کے بعد وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ہماری فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، مجھے ابھی اور اسی وقت جانا ہوگا۔ ان کی آواز میں پریشانی جھلک رہی تھی اور میں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ میرے ماتھے پر ایک بوسہ دے کر وہاں سے جا چکے تھے اور اتنی عجلت میں نکلے تھے کہ میں کچھ بول بھی نہیں پائی، لیکن ان کے جاتے ہی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں بالکل خالی ہو گئی ہوں۔ میں ایک پل میں دل کیا کہ ان کو روک لوں اور ان کو وہاں جانے نہ دوں، لیکن نہ انہوں نے رکنا تھا اور نہ وہ رکے تھے۔ میں گھر کے دروازے تک گئی تھی، لیکن جب تک وہ نکل چکے تھے، میری ساس بھی پریشانی کی حالت میں دروازے پہ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ ہم لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد میری ساس کے پاس ایک کال آئی تھی اور اس کے بعد میری ساس حواس باختہ ہو کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ میں حیران تھی کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے فوراً ہی جس نمبر سے فون آیا تھا اس نمبر پہ دوبارہ کال کی اور ان سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، اور جو خبر آگے سے مجھے ملی وہ میرے قدموں تلے زمین نکال چکی تھی۔ میرے سر پر آسمان آن گرا تھا۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ میں شادی کے دوسرے دن ہی بیوہ ہو جاؤں گی۔ فون کے اس پار شخص نے کہا تھا کہ آپ کے شوہر فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے اسی وقت جل چکے ہیں۔ یہ بات سن کر میں بھی زمین بوس ہو چکی تھی اور میرے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ میں جو خوشی خوشی اپنی زندگی شروع کر چکی تھی، ایک بار پھر میری قسمت پر کالا سایہ حاوی ہو گیا تھا۔ جو گھر کل تک خوشیاں منا رہا تھا، اب اس گھر میں ماتم کا سما تھا۔ میں بیوگی کی چادر اوڑے واپس اپنے میکے آ گئی تھی، جبکہ میرے چچا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں یہ سب کچھ جانتی تھی کہ وہ صرف میری ہمدردی بٹورنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ مجھے بھی ابھی کسی کندھے کی ضرورت تھی۔ میرے سسرال والے بہت اچھے لوگ تھے، انہوں نے مجھے گھر روکنا چاہا تھا، لیکن مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں وہاں بیٹھ کر لوگوں کی منحوس تانے سنتی۔ اس لیے میں اپنے میکے واپس آ گئی تھی اور یہی میری سب سے بڑی خطا تھی۔ میکے آ جانے کے بعد مجھے میرے چچا چچی نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ میرے بھائی بھی میرے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، سب لوگ میری بہت فکر کر رہے تھے، لیکن میں کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، بس اپنے کمرے کے اندر تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزرتے جا رہے تھے اور میری عدت ختم ہونے میں چند ہی دن رہ گئے تھے۔ ایک دن میرے گھر والے، میرے بھائی میرے کمرے کے اندر آ گئے اور مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ چھوٹے والے نے میرے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، باجی تم زیادہ پریشان نہ ہو، ہم لوگ ہیں نا، تیری ہر پریشانی کو دور کر دیں گے، تجھے ہر وہ خوشی دیں گے جس کی تم مستحق ہے۔
تجھے شوہر کا پیار بھی دیں گے۔ جبکہ یہ والی بات سن کر میں چونک گئی تھی اور حیرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے، جبکہ میرا دوسرا والا نمبر کزن بھی میرے ساتھ جڑتے ہوئے یہی بات دہرانے لگا کہ باجی تجھے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بچپن سے ہی ہم لوگ تیرے ساتھ رہے ہیں، تجھے ہر وہ خوشی دیں گے جو تو چاہتی ہے، تجھے تیرے شوہر کا پیار بھی دیں گے۔ اور جبکہ ان لوگوں کی باتیں میرے جسم کے اندر رونگٹے کھڑے کر رہی تھیں، میں اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے اٹھی اور ان چاروں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ یہاں سے ابھی تم لوگ فی الحال چلے جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تھوڑا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میرا پہلے والا کزن کچھ کہتا، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے ہاتھ کھڑا کر کے سب کو خاموش کروا دیا اور ان سب کو وہاں سے چلتا کیا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی میرے دل کی دھڑکن بہت تیزی کے ساتھ بڑھ چکی تھی۔ مجھے اب ان لوگوں سے بھی خوف سا آنے لگا تھا۔ نہ جانے وہ لوگ اس طریقے کی باتیں کیوں کر رہے تھے۔ پہلے تو وہ لوگ میرے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کبھی بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن اچانک سے ان لوگوں کا اس طرح کا رویہ مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں کافی دیر تک ان لوگوں کے اس طریقے کے رویے کے بارے میں ہی سوچتی رہی اور تھوڑی دیر کے بعد ہی میں نیند کی وادی میں کھو گئی۔ رات کے آدھی پہر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے بیڈ کے قریب کوئی بیٹھا ہو اور کوئی مجھے اپنی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا ہو۔ میں یکدم ہی ایک جھٹکے سے اٹھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ چاروں میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں یکدم ہی گھبرا گئی تھی اور ان چاروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ رات کے وقت تم لوگوں کو کمرے کے اندر کس نے آنے دیا؟ میں تو کمرے کا دروازہ بند کر کے سوئی تھی۔ اس لیے میری حیرت بجا تھی۔ وہ لوگ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، باجی ہمارے پاس ماسٹر کی ہے، اس کے ذریعے ہم لوگ کمرے کے اندر آئے ہیں۔ دراصل ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہیں آپ کی طبیعت وغیرہ تو خراب نہیں ہو گئی۔ جبکہ رات کے اس پہر ان کا کمرے کے اندر ہونا مجھے خوف زدہ کر گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے گرد دوپٹہ لپیٹتے ہوئے دھاڑی کہ یہاں سے چلے جاؤ اور صبح کے وقت آیا کرو اور آئندہ میری اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہونا۔ میری یہ کہنے کی دیر تھی کہ میرا بڑا والا کزن میرے پاس ہی قریب بیٹھ گیا، جبکہ اس کے اس طریقے سے بے باک انداز سے میرے پاس بیٹھنا مجھے حیران کر گیا تھا۔ میری آواز یکدم ہی کام سی گئی، یہاں سے اٹھ جاؤ، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں کیا؟ لیکن اس سے پہلے ہی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور دھیرے دھیرے میرے ہاتھ کی کلائی کو سہلانے لگا، جبکہ میرا دوسرا کزن بھی میرے پاس بیٹھ گیا اور وہ بھی میرے ساتھ دوسرے ہاتھ پر یہی عمل دہرانے لگا، جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دونوں بھائیوں کو دیکھ رہی تھی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے ایک بار پھر خود میں ہمت جمع کی اور غصے میں بولی، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ ہاتھ چھوڑو میرا اور جاؤ یہاں سے۔ رات کے اس پہر میرے کمرے میں آنا تم چاروں کا مناسب نہیں ہے۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ باقی کے دو بھی میرے قدموں کے پاس بیٹھ گئے اور میرا ایک ایک پاؤں سہلانے لگے، جبکہ ان لوگوں کے اس عمل سے میرے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ میں کسی بھی طور پر ان لوگوں کے پاس سے اٹھنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے ان لوگوں کی نیت خود پر بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے چھوٹے والی کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، فیضان بیٹا کمرے سے باہر جاؤ، مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ لیکن وہ چاروں میری بات کو سن ہی نہیں رہے تھے، بس اپنا اپنا عمل دہرانے میں لگے ہوئے تھے۔ اچانک ہی میرے بڑے کزن نے میری گردن میں ہاتھ ڈالا اور اپنا منہ میرے منہ کے قریب لے آیا اور دھیرے دھیرے اپنا ہونٹوں کا لمس میرے چہرے پر چھوڑنے لگا، اور باقی کے لوگ بھی دھیرے دھیرے یہی عمل دہرانے لگے۔ وہ لوگ دھیرے دھیرے میری عزت کو تار تار کر رہے تھے۔ میں درد کے مارے اور تکلیف سے چلا رہی تھی، لیکن کمرے کے اندر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میری جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ میں بار بار اپنے چچا کو آواز دے کر پکار رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کمرے کے اندر نہیں آ رہے تھے، اور دھیرے دھیرے ان چاروں نے وہ کر دیا تھا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے ان چاروں کو ہمیشہ اپنے بھائیوں کی طرح رکھا تھا۔ ان لوگوں کی ہر چھوٹی بڑی خواہشات کو پورا کرنا میں اپنا اولین ترجیح سمجھتی تھی۔ پوری دنیا سے نفرت کرنے والی میں ان چاروں بھائیوں پر جان چھڑکتی تھی، اور آج ان چاروں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں ساروں قطار رو رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان چاروں کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا،
اور میری عزت کو خاک میں ملا کر وہ چاروں اپنا لباس پہن کر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ میں بے آبرو ہو چکی تھی، میری عزت مٹی میں مل گئی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد میری زندگی مزید بدترین ہو گئی تھی۔ بچپن میں ماں کا چلے جانا، اس کے بعد باپ کا انتقال، اور اب شوہر کے انتقال کے بعد میری عزت کا چلے جانا مجھے مکمل طور پر توڑ چکا تھا۔ میں گھٹنوں میں منہ دیے گھنٹوں روتی رہتی، وہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں بہت مشکل سے اٹھ کر باتھ روم تک گئی۔ باتھ روم سے نکلنے کے بعد جیسے ہی میں باہر آئی تو میرے چچا مجھے معنی خیز انداز میں دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ میں غصے کے عالم میں ان کے پاس گئی اور چیختی ہوئی کہنے لگی کہ چچا، آپ کے لڑکوں نے میری عزت کو خراب کر دیا۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آئی کہ میں ان کی بڑی بہن ہوں؟ ان لوگوں نے رات کو میرے کمرے میں آ کر مجھے بے آبرو کر دیا، جبکہ میری یہ بات سن کر چچا اور چچی کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ کہنے لگے، ہم نے جب تمہیں عزت کے ساتھ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ بیانا چاہا تھا تو تمہیں عزت راس نہیں آئی تھی۔ اب یہ چاروں ہی تمہیں استعمال کریں گے، تبھی تمہیں اندازہ ہوگا کہ میری بات کی نفی کرنے والوں کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے۔ جبکہ اپنے چچا کے منہ سے یہ بھیانک بات سن کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اپنے چچا کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں بالکل ہی حواس سے بیگانہ ہو گئی اور وہیں پر زمین بوس ہو چکی تھی۔ شام کے پہر جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے کے اندر ہی موجود تھی۔ کمرے کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور کافی دیر تک خالی خالی نگاہوں سے چھت کو گھورتی رہی۔ میرے سامنے سارے منظر کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ ابھی میں ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایک بار پھر میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ایک کر کے وہ چاروں کمرے کے اندر آ گئے۔ ان چاروں کو کمرے کے اندر داخل ہوتا دیکھ کر میں خوف کے مارے میری جان نکلنے کے در پر آ گئی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، خوف سے لرزنے لگی۔ وہ لوگ میرے قریب آ رہے تھے اور میں ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو۔ میں تم لوگوں کی بہن ہوں، تم لوگ مجھے باجی کہتے ہو۔ میں نے ہمیشہ تم لوگوں کو اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح مانا ہے، میرے ساتھ اس طریقے سے نہ کرو، میری زندگی مزید خراب نہ کرو۔ لیکن وہ لوگ میری بات کو سننے کے روادار ہی نہیں تھے۔ میرے بڑے کزن نے میرا پاؤں کھینچا اور مجھے بستر پر گرا دیا اور خود مجھ پر حاوی ہونے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاروں ایک ساتھ مجھ پر حاوی ہو گئے۔ میں ان لوگوں کو گالیاں دے رہی تھی، ان کو اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ میں ان کے لیے نامحرم ہوں، یہ غلط ہے، یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زنا کرنے والے شخص کو معاف نہیں کرتے، اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ میری ایک بات نہیں سن رہے تھے، بس میرے ساتھ غلط کاری کرنے میں ہی مصروف تھے۔ میرا دل خوف کے آنسو رو رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں ان لوگوں کو ہزاروں بد دعاؤں سے نواز رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے فعل سے باز نہیں آ رہے تھے اور مسلسل میرے ساتھ غلط کاری کرنے میں مصروف تھے۔ میرے 3 کزن میرے ساتھ یہ عمل کر کے تھک چکے تھے، جبکہ میرا تیسرے نمبر والا کزن مجھ پر ابھی تک حاوی تھا۔ وہ یکدم ہی میرے ساتھ یہ عمل کرتے ہوئے میرے کان کے قریب آیا اور سرگوشی زدہ آواز میں کہنے لگا، باجی مانتا ہوں کہ ہم تمہارے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بدترین دینے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بڑی بہن مانا ہے، میں کبھی بھی نفس کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتا، لیکن ابا نے جو ہم سے کہا ہے وہ کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ ابا ہمیں اس ساری جائیداد سے آگ کر دیں گے اور گھر سے بھی نکال دیں گے۔ لیکن تمہیں ایک بات کی خبر دینی تھی کہ تمہارا شوہر ابھی حیات ہے۔ جبکہ میں نے حیرت بھری نگاہوں سے اپنے اس کزن کو دیکھا جو مجھ پر حاوی تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہارے شوہر کی فیکٹری میں آگ لگوانے والا کوئی اور نہیں، ابا ہی ہیں، اور اس روز جب تمہارا شوہر فیکٹری کے اندر گیا تھا تو اس سے پہلے ہی ابا نے اسے پیچھے کے راستے سے نکال لیا تھا اور ایک ایسی جگہ پر اسے بند کیا ہوا ہے جہاں کا راستہ مجھے معلوم ہے۔ بس تم بے فکر ہو جاؤ، بہت جلد تم اپنے شوہر کے پاس ہوگی۔ جب یہ بات سن کر مجھے اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرت بھری نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھا تو وہ سر ہاں میں ہلا رہا تھا۔ میں اتنی زیادہ اس بات کو سن کر خوش ہو گئی تھی کہ مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اچانک ہی باقی کے 3 کزن بھی ایک ساتھ مجھ پر حاوی ہوئے تو میں ہوش کی دنیا میں لوٹی، لیکن برداشت نہ کرنے کی وجہ سے خوشی خوشی ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔
رات کے آدھے پہر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میرا تیسرے نمبر والا کزن کمرے کے اندر ہی موجود تھا۔ اس نے کپڑے پہن لیے تھے اور میں نے اس کی جانب دیکھا تو وہ کہنے لگا، جلد سے جلد اپنا کالا برقع پہن لو، میں تمہیں تمہارے شوہر کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ تمہارے ساتھ میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھوں۔ میں مانتا ہوں ہم تمہارے ساتھ بہت کچھ کر چکے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ میں اب کچھ کرنا نہیں چاہتا، میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے کزن کی یہ بات سن کر میں فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور کالا برقع پہن کر اس کے ساتھ نکل پڑی۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، جو یہ بول رہا ہے وہ سچ ہے۔ اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا ہے اور میرا بھائی مجھے ایک ایسی جگہ پر لے آیا جہاں پر میرا شوہر زندہ سلامت بیٹھا ہوا تھا اور اس کی گردن ایک طرف کو لڑکی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ہی اس کو اٹھایا، اس کو ہوش دلانے لگی۔ اس کو جیسی ہوش آیا اس نے مجھے سامنے دیکھا تو وہ دیوانہ وار مجھے خود میں بھینچنے لگا۔ میرا تیسرے نمبر والا بھائی مجھے وہاں چھوڑ کر آ چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو وہاں سے اٹھایا اور اس کو سہارا دے کر باہر لے آئی۔ ہم دونوں سیدھا اپنے سسرال آئے تھے اور سسرال والوں نے جب میرے شوہر کو زندہ سلامت دیکھا تو ان لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، جبکہ میں بھی ابھی تک حیرت زدہ تھی، لیکن میں نے اپنی حیرت کو قابو کر لیا تھا۔ میرے شوہر کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میری ساس نے میرے شوہر کو فوراً ہی ایک ہسپتال میں منتقل کروا دیا تھا۔ تھوڑی دنوں کے علاج کے بعد میرے شوہر کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ میں نے اس دورانیہ میں ہی اپنے شوہر کو ساری حقیقت سے آشنا کروا دیا تھا۔ ڈسچارج ہونے کے بعد فوراً ہی میرے شوہر نے میرے چچا پر کیس کر دیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے پولیس ان کو اٹھا کر لے گئی تھی، اور ساتھ میں میرے ان چاروں بھائیوں کو بھی جو میرے کزنس تھے۔ ان لوگوں کو عدالت نے بہت بڑی سزا دی تھی کیونکہ ان لوگوں نے میرا ریپ کیا تھا اور میرے شوہر کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزرتے چلے گئے تھے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ اب سکون والی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک وقت کے بعد میری زندگی میں بھی خوشیاں آ ہی گئی تھیں۔